بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 12 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، عہد کا حکم، عہد کے بارے میں بات کی جا رہی تھی جو بنی اسرائیل سے ان کے اوپر پہاڑ کو رکھ کے، ان کے اوپر پہاڑ کو ہلا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے پہاڑ ان کے اوپر سر پہ رکھ کے اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا۔ اس عہد کی بات ہو رہی تھی، اور پھر ان کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے بعد مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد ربانی کیا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، یعنی اولاد آدم، اور اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنایا۔ کیا گواہ بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے جو گواہ بنایا وہ گواہی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، وہ کیا گواہی ہے؟ الستو، اس عہد کا نام عہد الست اسی لیے کہا گیا۔ وہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے پشت سے نکالا۔ آج بھی جو نطفہ ہے نا، وہ بھی پشت سے، یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی سے ہی بنتا ہے، وہیں سے نکلتا ہے۔ اور انسان کی تمام انسانوں کو فانی ہونے کے بعد، خاک کے ساتھ خاک ہونے کے بعد، وہ نطفہ جو ہے وہ باقی رہے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی ہے، اور ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنایا۔ یہ ہماری روحوں سے عہد الست لیا گیا، اور گواہی بھی لے لی، گواہ بنایا اور ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنایا۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہو، اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین۔ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ ہم تو یقیناً اس سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رب کون ہے۔ یا تم کہو کہ اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا، اور ہم تو ان کی بات کی ایک نسل تھے، ہم تو ان کی بات کو سننے والے تھے۔ تو کیا تو ہمیں اس وجہ سے ہلاک کرے گا کہ جو باطل پرستوں میں سے ہلاک کرے گا جو باطل پرستوں نے کیا؟ ہم نے تو اپنے صرف آباء و اجداد کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ سے تم اللہ سے روز قیامت یہ سوال نہ کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیجنے سے قبل ہی دنیا کی آسائشیں، دنیا کی لذتیں اور دنیا کی تمام فریب دکھانے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے تمہاری روحوں سے وہ عہد لے لیا۔ اللہ نے انسان کے ساتھ وہ نفس ملامہ اور نفس مطمئنہ لگا دیا، وہ ملامہ جو تمہیں ملامت کر رہا ہے بار بار تمہاری گمراہی پر۔ اور ہم آیات ایسے ہی تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں اور انہیں آپ اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائیں جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ تو زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اگر آپ اس پر بوجھ ڈالیں تو وہ زبان نکالے ہامتا ہے، یا اسے چھوڑ دیں تو بھی وہ زبان نکالے ہامتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، لہٰذا آپ ان کو واقعات بیان کر دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ اکبر! دیکھیے، ہم دنیا کی ہرس ہمارے دلوں میں اتنی زیادہ ہے کہ ہماری آنکھیں بھرتی نہیں، ہر چیز ہم لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس انسان کی مثال اس کتے جیسی ہے جس کو مل جائے تب بھی ہامتا ہے، اور نہ ملے تو تب بھی ہامتا ہے، اپنی زبان مزید حاصل کرنے کے لیے باہر نکالے ہی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کچھ غلط نہ کیا ماں سوائے اس چیز کے کہ انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ اکبر! میں نے اور آپ نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اس دنیا کی زندگی پانے کے لیے، اس دنیا کی لذت پانے کے لیے ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا۔ کتنے ہی بدبخت ہیں ہم لوگ! جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے سو وہ سارے کے سارے لوگ گمراہ ہیں، اور وہ لوگ سارے کے سارے خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے اکثر کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے، اکثر کو۔
یا اللہ ہمیں ان اکثریت میں نہ شامل کرنا، یا اللہ تو ہمیں ان اکثریت کے لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کو تو نے جہنم کے لیے داخل پیدا کیا ہے۔ اللہ نے پیدا ہی ان کو جہنم کے لیے کیا۔ اگر ہم بدقسمت ان لوگوں میں شامل ہو گئے جن کو میرے رب نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا، تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے لیے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اللہ اکبر، ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، کیونکہ جانوروں کو جب ان کا مالک ہانکتا ہے نا، اپنی طرف لے بلاتا ہے نا، تو وہ بھاگ کر آ جاتے ہیں، وہ سن لیتے ہیں اپنے مالک کی بات کو۔ اور ہم ان سے بھی بدتر ہیں کہ ہم ہمارے مالک کی بات کی طرف توڑ کر نہیں جاتے، ہم اس سے بھی زیادہ غافل ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں، اور سب سے اچھا نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو، اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں۔ ان قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم انہیں کھینچ کھینچ کر لے جائیں گے۔ آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کیسے کھینچ کر ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ثابت قدمی مانگیے، اور میں انہیں مہلت دوں گا، املی، بلا شبہ میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں کے پاس اتنا مال دولت پیسہ سب کچھ ہے، سب آسائشیں، اور مزید اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے۔ یہ ہماری آزمائش ہے۔ سوچیے اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، اگر ہمیں اللہ نے کہیں نہ کہیں سے کھینچ رکھا ہے تو یہ بھی میرے رب کا شکر ہے کہ میرے رب ہمیں اپنے ساتھ جوڑے ہوئے ہے۔ کیا بھلا انہوں نے کبھی تغور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی پیغمبر میں کوئی جنون نہیں ہے؟ وہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ تو بس صاف صاف ڈرانے والے کے سوا وہ تو کچھ نہیں ہے۔ اور کیا انہوں نے کبھی نظر نہیں ڈالی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور ہر اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اس بات پر کہ شاید ان کا مقررہ وقت واقعتاً قریب آ چکا ہو؟ پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں، اور انہیں وہ ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا۔ اے نبی آپ کہہ دیں یقیناً اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے سوا اس کے وقت پر اس کے سوا اس کو کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، یہ قیامت کیا ہے؟ وہ حادثہ ہے، آسمانوں اور زمینوں پر یہ حادثہ ہے۔ وہ یہ حادثہ ایسا حادثہ ہے جو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو وہ حادثہ آئے گا، اور وہ حادثہ آسمانوں اور زمین پر بہت ہی بھاری ہے۔ تم پر وہ اچانک ہی آئے گی۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی پوری تحقیق کرنے والے ہیں، آپ کو تو خود نہیں علم، یہ علم تو اللہ کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیں بلا شبہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اے نبی آپ کہہ دیں میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ضرور بھلائیوں میں سے سب سے زیادہ حاصل کر لیتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی بھلائی کا مالک نہیں ہوں، اگر میں بھلائی کو جانتا ہوتا تو یقیناً میں اپنی ذات کے لیے سب سے زیادہ بھلائیاں میں اپنی ذات کے لیے لے لیتا، میں ساری بھلائیاں اپنی ذات کے لیے لے لیتا۔ یعنی انہوں نے واضح کہہ دیا میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی بھلائی کو نہیں جانتا، اگر میں بھلائی جانتا ہوتا تو میں یقیناً اپنی ذات کے لیے ساری کی ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اور مجھے کوئی تکلیف تک نہ چھوتی، اور میں سوائے ایک ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے کے اور کچھ نہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں صرف وہ لوگ ڈریں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے سب کو پیدا کیا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف سکون پائے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے بیوی کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب یہ سکون صرف بیوی سے ہی مل سکتا ہے، نہ ماں اس بات سے جیلس ہو، اور نہ ہی گھر کا کوئی اور رشتہ اس بات سے جیلس ہو اور ان کے سکون کو ختم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف سکون پائے۔ پھر جب اس نے اس بیوی کو ڈھانپ لیا، ڈھانپ لیا سے مراد کیا کہ اس پہ حمل ٹھہر گیا، اور پھر جب اس نے اس بیوی کو ڈھانپ لیا تو اس نے ایک ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی یعنی بھاری ہو گیا، جب حمل پورا اپنی مدت کو پہنچ گیا، تو ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے دعا کی، اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ ہم کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ اللہ بیٹی دے دے، اللہ بیٹا دے دے، تندرست اولاد کی دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ جو عطا کرے صحت کی حالت میں عطا کرے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرست بچہ عطا کر دیا تو دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیے جو اس نے ان کو عطا کیا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ ان سے بلند و برتر ہے جس کو وہ شریک بناتے ہیں۔ اولاد جو آگے والی اولادیں تھی نا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لی۔ کیا وہ ان کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ سب خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ یعنی وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں، اور نہ ان کی وہ مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ خود اپنی مدد کرتے ہیں، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی دعوت دیں تو وہ آپ کے پیچھے نہ چلیں گے۔ تم پر برابر ہے کہ خواہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو، وہ کبھی بھی ہدایت کے رستے پر نہیں آئیں گے۔ یقیناً جن لوگوں کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، بس تم انہیں پکارو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے ہی جیسے بندے، جیسے تم بے کس ہو، جیسے تم مجبور ہو، جیسے تم میں طاقت نہیں، وہ بھی ایسے ہی بندے ہیں، بس تم انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا کو قبول کریں اگر تم واقعی سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ یہ جو بت بنا رکھے ہیں، کیا ان کا یہ سب کچھ ہے؟ اے نبی آپ کہہ دیں تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، بس تم مجھے مہلت نہ دینا۔ فلا تنظرونی، اللہ نے کہا کہ تم اپنی تدبیریں کر کے مجھے مہلت نہ دینا۔ ان ولی اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلا شبہ میرا مددگار وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری، اور وہی تمام نیک لوگوں کا مددگار بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ نہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ نہیں سنیں گے، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی ان کی نگاہیں کیسے، وہ جیسے ہوتا نا کہ آپ کا فوکس نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں بتوں کی طرح۔ اے نبی آپ درگزر اختیار کریں اور نیکی کا حکم پھر بھی دینے کا اللہ نے حکم دیا، اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ میں اور آپ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے تو ہم خواتین کیا کرتی ہیں کہ بیٹھ کے بحث کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہم کیا بحث کرتی ہیں؟ ہم خواتین یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ ہمیں علم ہے، ہم سیکھ رہی ہیں، ہمیں معلوم ہے، لیکن میرے رب نے آپ کو اور مجھے کیا حکم دے دیا؟ میرے رب نے ہمیں حکم دے دیا کہ جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو، کہ میرے اللہ کا حکم ہے، تاکہ تم ان کے ساتھ بیٹھ کے بحث کر کے جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ بھار دے تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اگر شیطان دلوں کو اکساتا ہے، آپ کے دل میں اگر کسی کے لیے کوئی بات آتی ہے نا، تو وہ شیطان ہمارے دلوں کو اکساتا ہے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے جب انہیں شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چونک پڑتے ہیں، سبحان اللہ،
जैसे ही दिलों के अंदर बुरा गुमान आपका किसी के बारे में भी आए, तो सोच लीजिए कि ये शैतान है जो हमारे दिल में आकर बैठ गया है। तो वो फौरन चौंक पड़ते हैं। फिर अचानक वो बसीरत वाले होते हैं, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला उनको वापस दिखा देता है कि ये हक और सच है, कि ये राह हदायत है, इस राह की तरफ तुम आ जाओ। और उन शैतानों के भाई उन्हें गुमराही में ही खींचे जाते हैं, फिर वो कमी नहीं करते। और जब आप उनके पास कोई निशानी ना लाएं, तो वो कहते हैं, तुमने मुंतखब किया उसको, तुमने क्यों नहीं मुंतखब कर लिया उसको। आप कह दें, मैं तो उसकी पैरवी करता हूँ जो मेरे रब की तरफ से मुझ पर वही की जाती है, कि तुम्हारे रब की जनाब से रोशन दलाइल हैं। कुरान की दलाइल कब समझेंगे मेरे बच्चों? जब कुरान को समझने की कोशिश करेंगे, मेरे रब से अपना ताल्लुक को मजबूत करेंगे। जब तक अपने रब से ये ताल्लुक मजबूत नहीं होगा, हम कभी भी कुरान से हदायत हासिल नहीं कर सकते। आप भले कितना ही कहते रहें कि हदायत हो जाए, हदायत, मेरे बच्चे हदायत पर नहीं है, हदायत नहीं आती इनको, हदायत, हदायत कैसे मिलेगी आप बताएं? हदायत किस तरह मिलेगी मेरी और आपकी औलाद को, जब हमने और अपनी औलाद को हदायत का रास्ता दिखाया ही नहीं, समझाया ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं, इल्म ही नहीं दिया। जब उस हदायत की किताब को उन्होंने पढ़ा ही नहीं, सीखा ही नहीं, समझा ही नहीं, तो औलाद को हदायत कैसे मिलेगी? कितनी फिक्रमंद होती हैं माएं, इतनी परेशान होती हैं, बाप से ज्यादा माएं फिक्रमंद होती हैं कि बच्चा नहीं पढ़ा, बच्चे ने इल्म नहीं सीखा, बच्चे ने डिग्री नहीं ली। हम लोगों के दरमियान में क्या कहेंगे कि हमारे बच्चे को पास डिग्री नहीं है, वो कोई आला जॉब नहीं करता। सोचिए इस बात को, कि रोज क़यामत अल्लाह ताला के सामने कैसे खड़े होंगे। हम हमें ये डर और खौफ होता है ना, कि लोग क्या कहेंगे कि इनकी माँ जो है वो नाकारा थी, इसलिए अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकी, बच्चों को कोई आला तालीम नहीं दिलवा सकी, बच्चों को कोई आला जॉब नहीं दिलवा सकी, अच्छा जरिए माश नहीं दिलवा सकी। ये सारी फिक्रें माओ को होती हैं, बाप को नहीं होती इतनी फिक्रें। बाप जरिए माश को ही कमाने में लगा रहते हैं, वो यहाँ या ना, बस। हमने घुला दिया औलाद के लिए, लेकिन अपनी औलाद को राह हदायत सिखाई ही नहीं, उनको कुरान समझाया ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं। पहले पढ़ाएं तो फिर अल्लाह से हदायत पाएंगे ना उनके लिए। बच्चों के दोस्त शराबी, जवारी, और वो लोफर बच्चे, सारे लड़के सारे जो जैसे चाहें वैसी जिंदगियां गुजारें, हर जगह पे जाएं, कॉन्सर्ट्स को भी अपनाएं, वहां पर भी जाके एंजॉय करें, सब कुछ करें, और फिर इन रिटर्न हम अल्लाह ताला से उनके लिए हदायत की सिर्फ दुआएं करें। ये काम तो हमें बचपन से ही करना चाहिए था औलाद के लिए। हमने क्या किया? औलाद को बचपन में उठाकर स्कूलों के हवाले कर दिया, कि जी वहां से कुछ सीख जाएं। क्या सीख जाएं बच्चे वहां जाकर? ABC, अल्फाबेट्स सीख जाएं। क्यों? क्योंकि हम उनकी दुनिया की जिंदगी के लिए बहुत परेशान हैं, हमें बड़ी परेशानी लाहक है, और नो डाउट हम में से हर किसी को लाहक है। अल्लाह ताला हम माओ पर रहम फरमाए। और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे तवज्जो से तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तो उसे तवज्जो से सुनो, और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह अकबर। हम क्या करते हैं, अब दोहराए कुरान भी है तो सारे काम भी साथ साथ हो रहे हैं, तो चलो ये भी काम साथ में चल पड़े। ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ ऑनलाइन क्लासेस का, क्योंकि खवातीन के पास वक्त ही नहीं है। जब वो कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे तवज्जो से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए, ताकि ये बात तुम्हारे दिलों में उतरे। रहम कैसे किया जाएगा? दिल कैसे नरम होगा? और आप अपने रब को अपने दिल में आजिज़ी से और खौफ से और बुलंद आवाज के बगैर अल्फाज से सुबह शाम याद किया करो, और गाफिलों में से ना हो जाओ। बिलाशुबा जो फरिश्ते आपके रब के पास हैं, वो उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते, और वो उसकी तस्बीह बयान करते हैं और उसी को सजदा करते हैं। व युसब्बिहूनहु व लहू यसजुदून। सूरह अनफाल का आगाज होता है जो कि मदनी सूरह है, 88 नंबर पे है, इसका नजूल हुआ, और 8 नंबर पे है कुरान के अंदर, 75 आयात, 10 रुकू हैं इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनक अनिल अनफाल। ये माल गनीमत, इससे पहले जो था ना माल गनीमत, वो बाकी कौमों पर हलाल नहीं था। अल्लाह ताला ने अब मुसलमानों पर माल गनीमत को हलाल कर दिया।
تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیں غنیمتیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، یعنی کہ وہ کس طرح اس کا بنٹوارا ہوگا، کس کس طرح سے کس کس کو کیا کیا حصہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ غنیمتیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو۔ اب اللہ اور اس کا رسول جیسے چاہے گا اس مال غنیمت کو ویسے سب کے درمیان میں ڈیوائڈ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ بلا شبہ مومن وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو اس کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ کیا میرے اور آپ کے ایمان کو بڑھاتی ہیں یہ آیتیں؟ کیا ہمارے جسم روح اور جسم جو ہے وہ رونگٹے ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں جسم؟ ہمیں تو اب اثر ہی نہیں ہوتا، دل سخت ہو گئے ہمارے۔ وہ لوگ جو کہ نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں دیا، ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ آپ کا مال نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، یہی دراصل سچے مومن ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے درجات اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا۔ حالانکہ ایمان والوں کا ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے حق کو پھیلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالا، تاکہ وہ مدینہ جا کر وہاں پر لوگوں کے درمیان میں وہ اسلام کو پھیلائیں بھی، اور پھر وہ وہاں سے تمام دنیا کے لوگوں کی طرف پھیلائیں۔ وہ حق کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں اور وہ دیکھ رہے ہوں۔ جب موت آتی ہے نا انسان کو، تو موت اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، اب انسان دیکھ رہا ہے لیکن راہ فرار کوئی نہیں پا رہا۔ اور جب اللہ تعالیٰ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ یقیناً غیر مسلح گروہ ہی تمہارے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا تھا کہ حق کو اپنی باتوں سے سچا کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ یعنی جب ان پر جہاد کا حکم آیا تھا مسلمانوں پر، تو انہیں جب گروہوں میں بانٹا جا رہا تھا تو وہ چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے؟ کہ وہ غیر مسلح ہی رہیں، وہ جہاد نہ کریں۔ یہ جہاد ان کو مشکل لگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم اس لیے دیا تاکہ وہ حق جو ہے وہ ثابت ہو جائے اور کافروں کو اللہ تعالیٰ کمزور اور پست کر دے، تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، اور اگر چہ مجرموں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ جب وہ جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے جنگ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا کہ یقیناً میں فرشتوں میں سے 1,000 کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ آئیں گے فرشتے اور کچھ وقفے کے بعد، یعنی کہ وہ مسلسل آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا اس کو مگر ایک خوشخبری، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سے ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا اور کمال غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ جنگ کے بعد کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے وہ جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی، تو جب اللہ تعالیٰ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا، امن کی، یعنی ایک سکون اپنی طرف سے امن دینے کے لیے، اور وہ آسمان سے تم پر پانی نازل کر رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے، یعنی جو دل کے اندر وسوسے تھے تمہارے لیے، وہ بارش جو تھی وہ تمہارے لیے آسانی تھی کہ تمہارے دلوں کو شیطان کے وسوسوں سے پاک کر دے، اور کافروں کے لیے وہی بارش اذیت تھی، کیونکہ ان کے آس پاس کی جگہ پھسلن بن گئی، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے، اور تاکہ وہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور اس کے ساتھ تمہارے قدموں کو جما دے۔ جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے، ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا، پس تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک معجزہ دیا کہ مسلمانوں کا روب اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے دلوں پر طاری کر دیا، اور پھر کیا کہا کہ ان کی گردنوں پر، ان کافروں کی گردنوں پر ضرب لگاؤ، یعنی کہ ان کو قتل کر ڈالو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔
یہ ہے سزا، تمہاری سزا، یہ ہے تمہاری سزا، لہٰذا اس کا مزہ چکھو، اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے ایک لشکر کی صورت میں ملو جنہوں نے کفر کیا، تو تم ان سے پیٹھے نہ پھیرو، اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے، سوائے اس کے کہ وہ لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا کسی گروہ کی طرف جگہ لینے والا ہو، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کے ساتھ لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ یعنی کہ تم میدان جنگ میں آ گئے ہو، اور پھر میدان جنگ کے اندر آنے کے بعد تم نے پھر اپنی پیٹھ نہیں پھیری، پھر پوری ثابت قدمی کے ساتھ، اپنی پوری کی پوری کوشش کے ساتھ اس میدان جنگ کے اندر ڈٹے رہنا ہے، چاہے تم غازی ہو کر واپس لوٹو یا پھر شہید ہو کر واپس لوٹو۔ ہاں، ماں سوائے اس کے کہ تمہیں چاروں طرف سے دشمن گھیر لے، اور پھر تم ان کے دشمنوں کے ساتھ مل جاؤ، صرف اس لیے کہ تم جب جیسے ہی تم آسائش پاؤ گے، اپنے ساتھی پاؤ گے، تو فوراً ہی اپنا پینترا بدل کر اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ جاؤ گے، صرف اس صورت میں۔ بس تم نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا ہے۔ یعنی یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں اتنی کامیابی مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، اور ان تمہاری تلواروں کو مضبوط کیا، اور ان کافروں کو تمہارے ہاتھوں سے قتل کروایا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہاں سے خاک مٹی کو اٹھایا، اور پھر اس کو پھونک کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو جب پھونکا، تو وہ مٹی ساری دور دور تک جو کافر تھے سب کی آنکھوں میں چلی گئی، اور ان کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اب وہ اتنی زور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی تھی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ قوت دی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ سب کچھ ہوا، اور وہ تمام کافروں کی آنکھوں میں جا کر گری، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوا، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو اچھے انعام سے نوازے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ تھی حکمت، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کی خفیہ تدبیر کمزور کرنے والا ہے۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یقیناً فیصلہ تمہارے پاس آ چکا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر، اللہ رب العزت نے جب مسلمانوں کو کامیابی عطا کی، تو اس کے بعد کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اگر اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کر دی، اور پھر کافروں کے لیے کہا گیا کہ اب فیصلہ آ گیا ہے، اگر اب تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے۔ اگر تم پھر سے آؤ گے، چاہو گے کہ ہم جنگ کریں، اور پھر یہ سارے پینترے کرنا چاہو گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور تمہارا گروہ تمہارے ہرگز کسی کام نہ آئے گا، اگرچہ وہ بہت زیادہ ہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ کافروں کے ساتھ کیا ہوا، شیطان نے آ کر ان کو بڑی بڑی آس دلائی کہ آؤ بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو چلو جنگ کرو جنگ کرو جنگ کرو۔ تو شیطان نے فرشتوں کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور شیطان نے جب روب اور دبدبا مسلمانوں کا دیکھا تو فوراً بھاگ نکلا ان کے درمیان سے، کافروں کے درمیان سے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس جنگ کے بعد اللہ نے کیا حکم دیا کہ اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایسا نہیں کہ بس اب اس کے بیٹھ کے قصے کہانیاں شروع کر دو کہ بھی ہم جنگ جیت گئے اور ہم نے یہ بڑا کوئی کام کر لیا، بڑے پینترے کر لیے، نہیں، اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم آیا، پھر سے واپس پلٹ آؤ اپنی اس اطاعت کی طرف، اور اس سے منہ نہ موڑو جب کہ تم سنتے ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور بہرے گونگے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ یہ صرف جو قرآن کی پڑھنے والے لوگ ہیں، جو صرف قرآن کو پڑھ رہے ہیں، جن کو کچھ علم نہیں کہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے، اس سے کچھ واقف نہیں، تو وہ یقیناً بہرے گونگے لوگوں کی طرح ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ یہ بدترین جانور ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کسی کا جانور اگر بالکل بہرا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس جانور کو ذبح کر دیتے ہیں، حالانکہ جانور کیا کہے گا آپ کو، کھائے گا پیے گا، کچھ بھی نہیں کہے گا، کیا کرنا ہے اس نے۔ ہم اس جانور کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، اس کو رکھتے ہی نہیں ہیں اپنے پاس، فوراً ذبح کر دیتے ہیں۔
اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی بھلائی جانتا تو وہ ضرور انہیں سنوارتا، اور اگر وہ انہیں سنوار دیتا تو بھی وہ ضرور منہ پھیر جاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سارے مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ ساروں کو راہ ہدایت دے دیتا، لیکن کسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہدایت دے بھی دیتا، ان کو ان کے اعمال کو سنوار بھی دیتا، تو بھی وہ ضرور منہ پھیر جاتے، اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے ہیں ہوتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر لو، جو دعوت اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ اب یہ ساروں کو اللہ نے کہا، یا ایہا الذین آمنو، کیا اس میں اور آپ شامل نہیں ہیں؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ دعوت آتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں جی درس سے آئے قرآن کو بیٹھ کے سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ وقت ہی نہیں ہے کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر۔ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہ ہم ان کی پکار کی طرف نہیں آتے، ان کے ذکر سے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہیں پر کسی کی شادی کا فنکشن ہو نا، دیکھیے کیسے دوڑے دوڑے پہنچتے ہیں۔ جب رسول تمہیں اس کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، اللہ اکبر، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت نہیں اترنے دیتا، اور یقیناً اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے درمیان میں رکاوٹ بن جائے اور دل میں بات نہ اترے، تو پھر ہم کیا کریں؟ اور اس فتنے سے بچ جاؤ جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں نہایت کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس طاقت زیادہ تھی، مسلمان تعداد میں کم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ دی، اللہ تعالیٰ نے مکہ سے مدینہ تمہیں بھیجا، اور پھر اپنی مدد سے تمہیں قوت دی، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ تعالیٰ اور رسول کی خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو، اور جان لو تمہارے اموال، تمہاری اولاد واقعتاً آزمائش ہیں۔ یہ اولاد، یہ مال، یہ سب آزمائش ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت بنا دے گا، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہا کہ پہلے ڈرو، ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیاں دور کرے گا۔ ہمارے دلوں میں وہ ڈر ہی نہیں ہے، اور تمہیں بخش دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جس کے پاس فضل زیادہ ہوتا ہے وہی یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلاوطن کر دیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ تدبیریں ہو رہی تھیں، اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی کہ وہ یہ تدبیریں کر رہے ہیں، یہ چالیں چل رہی ہیں، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیا، قد سمعنا، اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم بھی اس جیسا کہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ، اگر یہ واقعی تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا۔ وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ قرآن جو ہے اللہ کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک آپ ان میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں ہم ان لوگوں کو عذاب نہیں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم بخشش مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں کبھی بھی عذاب نہیں دے گا جب تک ہم اپنے رب سے بخشش نہ مانگتے رہیں۔ یہ زلزلے جو آتے ہیں نا، یہ ہماری گناہوں کوتاہیوں کی وجہ سے آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بچا لیتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو استغفار کرنے والے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، مسلسل استغفار کیجیے، اپنی عادت بنائیے۔ اور کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں
یہ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو مسجد حرام نہیں جانے دیتے تھے، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا نگران نہیں بنایا، ان کے متولی نہیں ہیں مگر متقی لوگ، اللہ نے متقی لوگوں کا اس کو متولی بنایا ہے کافر خانہ کعبہ کا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، آج بھی خانہ کعبہ کی کنجیاں جن لوگوں کے پاس ہے، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے حضور اتنے عبادت گزار ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی کنجیاں ان کے ہاتھوں میں دے رکھی ہیں، کیونکہ اللہ نے کیا فرما دیا قرآن میں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں، اس کے متولی وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں۔ وہ جب جاتے تھے نا بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، جب مشرکین مکہ، تو وہ کیا کرتے تھے، طواف کیسے کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے، ان کا حج ایسے ہوتا تھا، عمرہ یا جو بھی طواف کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سو چکھو عذاب اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ اچھا اب ایک بات دیکھیے، تالیاں بجانا جو ہے وہ جہالت کی علامت ہے نا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہاں جا کر سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے تھے کہ خوشی کا سما بیان کرتے ہیں۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں، چنانچہ ابھی وہ اور خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی وہ اس مال کو اور خرچ کریں گے۔ اب انسان سمجھتا ہے نا کہ ہم اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس مال کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر ہمیں عطا کرے گا، اور پھر وہ ہماری مغفرت کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ابھی اس مال کو اللہ کی راہ میں لوگوں کو روکنے کے لیے اور خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر حسرت بن جائے گا۔ کیوں؟ کیونککہ روز قیامت یہ مال وہ خرچ کر کے جب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا تو انہیں لگے گا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، تو وہ حسرت کریں گے، پھر وہ مغلوب ہوں گے، ان پر مسلمانوں کو اللہ غالب کر دے گا، اور جب لوگوں نے کفر کیا اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، پاک لوگوں کو جنت میں اور ناپاک کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ناپاک کے بعض حصے کو بعض پر رکھے، بس وہ ان کو اکٹھا ڈھیر بنا دے، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تہ بتہ اوپر نیچے اکٹھے کر کے جہنم میں پھینک دے گا، پھر ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ جب گوشت ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو میٹ کو ایسے اوپر نیچے ہم جب شاپرز کے اندر ڈالتے ہیں، بیگز کے اندر ڈالتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں اوپر نیچے تہ بتہ رکھتے ہیں، اسی طرح گوشت کے لوتھڑوں کی طرح اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو، ناپاک لوگوں کو اکٹھا ڈھیر بنائے گا، اور اس ڈھیر کو اٹھا کر پورے کے پورے کو جہنم میں پھینک دے گا۔ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جنہوں نے کفر کیا، اگر وہ باز آ جائیں تو جو گزر چکا وہ انہیں بخش دے گا، جو زندگی میں کوتاہیاں غلطیاں ہم سے ہو گئیں سرزد، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، اور اگر وہ دوبارہ کریں گے تو پہلوں کی سنت گزر چکی، سنت سے مراد کیا ہے، جو پہلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا وہ ان کے ساتھ بھی ہوگا، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، اور دین سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، ان اللہ مولاکم، نعم المولا و نعم النصیر، اور وہ اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ہر کام کے لیے کافی ہو جائے، ہمیں راہ راست عطا کرے، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء فی الدارین۔